I have served for 38, 39 years from production assistant to the topmost post director program. Most popular, famous, शोहरत याफ्ता प्रोड्यूसर भी रहा हूँ मैं. बच्चों के प्रोग्राम, यूथ के प्रोग्राम, लाइव ट्रांसमिशन, ड्रामे, सीरियल सब किए. हर तरफ आपके इर्द साजिशें महब तैयार हो रही हैं, टांग घसीटने की बातें. कौन जीने देता है? लेकिन क्या चीज़ है जो आपको हर फिक्र से निकालती کہ جدہ مرشد کا سادترا تدی بے پرواہی ہوں. کلندر پاک جب میں جنرل مینیجر بنا، کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ پردہ فرما چکے تھے. اس سے پہلے پروڈیوسرز کے جو دور تھا اس میں وہ آتے تھے. جب میں عین عشق ڈرامہ سیریل کر رہا تھا تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ سید بابا آپ یہ کیسے اتنا مشکل کام کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں بڑی آسانی سے کر لیتا ہوں، میرا پروفیشن ہے. انہوں نے کہا نہیں بابا یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ کیسے کر لیتے ہو اس حالت، اس کیفیت میں. سو جب آپ کسی کے خیال میں رہتے ہو تو کوئی آپ سے جیسے توفیق عبادت کے بغیر نہیں ہوتی. جس کی مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے اس نے وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہوتا ہے، جو مرضی کر لو. ایک شخص کے کوشش سے لکھ دی گئی ہے کہ اس نے مجاہدہ کرنا ہے اور پھر اس کو کوئی چیز حاصل ہوگی. ایک کی قسمت میں مشاہدہ یعنی جو چیز ہے وہ ودیت کر دی گئی ہے، اس نے صرف مجاہدہ کرنا ہے، یعنی تھوڑی سی کوشش سے اس کو روشن ہو جائے گا. جیسے کلندر پاک فرمایا کرتے تھے سید بابا جو ہے وہ منظور نظر ہے، باقی سب کوشش سے. مثلا میں تو ایک شوبز کا آدمی تھا. میری تربیت اس انداز میں انہوں نے کی کہ مجھے خود بھی نہیں پتہ چلا کیسے تربیت ہوگی. تو میں اور کلندر پاک پنجاب، جنوبی پنجاب سے فارغ ہو کے ڈیرہ غازی خان، راجن پور، مٹھن کوٹ، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی 200 سالہ تقریبات تھیں. وہاں سے ہو کے بھاولپور پہنچے، مخدوم جہانیہ جہاں گشت، جلال الدین سرپوش بخاری سائی ہو کے سیدھا بازار حسن. میں کہہ رہا ہوں میرا ایک جانا نانا نواب فیملی دور سے چلنا ہے. نہیں سید بابا یہ بڑی مزے کی جگہ. اب سین میں 2 پلنگ بچ گئے، پنکھا لگ گیا، تارے بھی لگے منہ پہ آ رہے. اتنا صاف آسمان تھا اور جولائی اگست کا مہینہ تھا. 10-12 کاکیاں آئیں بابا جی کے پیر دبائے. بابا جی نے کہا اچھا بیٹے بابا عادی سید کے پیر دباؤ. میں مینوں تے تسی معافی کر دیو. شاید میں نے نا شکری کی یا مجھے اپنے نفس سے خوف لگا. لو جی تھوڑی دیر میں دیکھا 2-4 تیسری دنیا کے باشندے آئے. ایک نے میرے سر پہ ہاتھ یوں کیا، 2 نے پیر پکڑا، میں سو گیا. صبح اٹھا تو ایک کاکی نے مجھے اٹھایا، کلو نام تھا مرحومہ. اس نے کہا شاہ جی آپ نہا لیں. باہر آیا، میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں آلو کاٹ رہی ہے، سب کچھ ناشتہ پراٹھے. اور اس کے بعد کلندر پاک تشریف لے آئے، ناشتہ کر لیا. ڈھیر ساری کاکیاں چین 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 کر کے پہنچ گئیں. کلندر پاک کے کوئی پیر دبا رہے ہیں. اتنی دیر میں دیکھا ایک شخص 6-6.25 فٹ کا کالا لباس پہنا، السلام علیکم سید تھا وہ. اس نے کہا شاہ صاحب آپ آئیں میرے ساتھ. وہ گھماتا گھومتا ایک اور گھر میں لے گیا. وہاں اس نے ایک کمرہ کھولا، اے سی چلایا، بٹھایا. ایک کاکی آ گئی. میں کہ یہ تو وہی تھی جو ادھر تھی. اس نے کہا دودھ پتی پیش کیجیے. وہ نے کہا یہ میری بیوی ہے. میں ایسے کہتا ہوں چل باہر میرے ساتھ، یہ نہیں جاتی. اس کی شرط یہ ہے کہ میں جب آؤں یا رہوں. تو شاہ صاحب میں یہیں رہتا ہوں. جو کلندر پاک فرمایا کرتے تھے جو دکھتا ہے وہ اصل نہیں، جو اصل ہے وہ دکھتا نہیں. مثلا ہے کہ ایک بازار حسین میں ایک بندہ رہنے والا، میں کہوں یار بڑا گندا آدمی. میں اس بندے کو مل کے اتنا اس کا منتقد، میں سید تھا وہ، مجھے اتنا اچھا لگا وہ بندہ. تو بابا اتنی دیر میں آ گئے بیچ میں، جو ہم دودھ پتی پی چکے تھے. ایک دم دروازہ کھلا، واہ سید بابا. بابے کو ادھر پنکھے میں بٹھایا ہوا، خود اے سی میں موجیں ہو رہی. میں کہ جناب آ جاؤ. پھر وہ بیٹھ گئے. پھر دودھ پتی دوبارہ آ گئی. پھر وہاں سے ہم نکلے اور ملتان کی طرف وغیرہ وغیرہ. کہنے کا یہ مطلب کہ جو سفر آپ کی نفس کی مخالفت سے ہوگا، وہ نفس کو لوگ بہت موٹا لفظ سمجھتے ہیں. نفس 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 امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، اتنی باتیں ہو چکی ہیں. ہر وہ چیز جو آپ کو بری بات کہتی، پراگندہ خیال دیتی ہے، ہر وہ چیز جو آپ کی اللہ کی نافرمانی سکھلاتی ہے، وائلیٹ کرنے کا کہتی ہے آپ کو اللہ کے قانون کو، وہ نفس ہے.
آپ چاہتے ہو کوئی اچھی بات سیکھی جائے تو کسی فقیر کے پاس بیٹھتے ہو، پھر اس کی اچھی باتیں آپ کو یاد رہتی ہیں، اچھے فرمودات یاد رہتے ہیں. اب وہ فرمودات یا باتیں جو ہے ان کا پریکٹیکل کرنا پڑے گا نا. تو پہچان کا سفر صرف مرشد کے ساتھ ہے.